بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی تمام صفات کمال درجے کی ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہر ذی روح کے ظاہر اور باطن کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام ہے المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 92۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، عالم، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، الغیب کی الغیب پوشیدہ، والشہادہ اور حاضر، فتعالی اور بالا تر ہیں، اما اس چیز سے یشرکون جو یہ شرک کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات غیب اور حاضر کے جاننے والے ہیں، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے بالا تر ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعلم ما یغیب عن المخلوقات وما یشاہدونہ، کہ اللہ مالک العلام اچھی طرح جانتے ہیں کہ مخلوق سے کون کون سی چیزیں غائب ہیں اور کن کن چیزوں کو مخلوق دیکھتی ہے، اور رب کائنات بلند و برتر اور پاک ہیں ان تمام چیزوں سے جو منکرین اور ظالمین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو کچھ بیان فرمایا وہ زیادہ تر باتیں تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ والی ہیں، لیکن ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت شیخ السعدی ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنی بات نہیں انہوں نے کی بلکہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی بات نقل کی ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے ان مشرکین کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے سوا معبود پکڑے، ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور وہ پھر ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھنا چاہیے، اور ان کی یہ باتیں بغیر علم کے تھیں، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ یقینی طور پر حق کے بالکل خلاف تھا۔ عالم الغیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں اور ہمارے علم کی حدود سے باہر ہیں، چاہے وہ واجبات ہوں، چاہے مستحیلات ہوں، چاہے ممکنات ہوں، اور ظاہر سے مراد وہ امور ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام چونکہ نقائص
اور عیوب سے پاک ہیں، جبکہ یہ ظالم مشرک جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے ساتھ صرف شرک نہیں کرتے، بلکہ دراصل اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی ذات بابرکات میں نقائص اور عیوب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات ان تمام امور سے بلند و برتر ہے۔ مفسرین کرام نے اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ فرمایا، لیکن ظاہر بات ہے اختصار کے تقاضے ہمیشہ تفصیلات کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اہل علم نے ایک اور بھی بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس کے خاص طور پر ابتدائی الفاظ عالم الغیب والشہادہ، یہ دراصل الہ الحق کی خصوصیات ہیں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے امور انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ تو جو چیزیں انسان کی عقل سے اور انسان کے ادراک سے غائب ہیں، اللہ تعالی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو کچھ انسان کے سامنے ہے اس کو بھی رب کائنات بخوبی جانتے ہیں۔ بسا اوقات جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ یقیناً آپ میری اس بات سے مکمل اتفاق فرمائیں گے کہ کچھ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حقیقت فوری طور پر آشکار نہیں ہوتی۔ دور مت جائیے، لوگوں ہی کو لے لیجیے، ایک بہت بڑی تعداد ایسے ظالم لوگوں کی ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی اصلیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اہل لغت نے یہاں پر ایک بات کی جو کہ میں یہاں تفصیل کے ساتھ تو ذکر نہیں کر سکتا۔ عالم الغیب والشہادتی، یہ مجرور ہے کیونکہ یہ بدل ہے لفظ اللہ سے۔ بعد نے اس کو مرفوع بھی پڑھا ہے، جس طرح کہ ہم تفسیر المراغی اور تفسیر البحر المحیط میں دیکھتے ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ ظالم بد نصیب جو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، ان کی یہ بات علم کے بغیر ہے، اور یقیناً یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو غیب ہے اس حوالے سے بھی اہل علم نے کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں جن کا یہاں محل نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ فتعالی عما یشرکون، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی ذات بابرکات ان ظالموں کے شرک اور ہر قسم کی فضول باتوں سے بالا تر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔